الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم نے 25واں سپارہ شروع کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پیچھے کی 2-3 آیتیں رہتی تھیں ابھی۔ اچھا، ایک اور بات، اگر اس طرح 2-3 آیتیں رہتی ہوں اور اگلا سپارہ شروع ہونا ہو تو اس کو فنش کر لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ یہ پیچھے سے چل رہا ہے کہ قوموں نے کس طرح اختلاف کیے سب نبیوں کے ساتھ۔ اگر تیرے رب نے پہلے سے ہی یہ بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہ طے کر دیا ہوتا کہ ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی، شاید کہ پلٹ آئیں یا مخالفت کا خاتمہ کر دیں، یا پھر یہ کہ ان کا اختلاف کا جو فیصلہ ہے آخری وہ قیامت تک کیا جائے گا، اور حقیقت میں ان کے قصوروں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، یہ حق کھولا نہیں جائے گا ان کے سامنے کہ یہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہی فیصلہ چکا دیتا، اور سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جب اہل مکہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتے تھے، یعنی کہ زور و شور سے قرآن کے کلام الہی ہونے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں شدید تذبذب تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں، اور یہ کتاب بھی جو ہے یہ بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بھی سچی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ تذبذب کا شکار تھے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ بے شک بے شک اپنا کیا ہی انسان کے سامنے آئے گا۔ اب یہ 25واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہم ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہدایت کی 8 آیات ہیں، اور شروع کی آیت سے ہی قیامت کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی کہ رجوع کرتا ہے۔ یردو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ ساتھ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبودان باطل ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ شروع میں ہی قیامت کا ذکر ہے اور شرک کا حسرت ناک انجام بھی ہے۔ سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوئی یا جس نے بچہ جنا۔ اب یہ دنیا کی جو نشانیاں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن دوبارہ قبروں سے نکلنے کا منظر بتا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمارے لیے پتہ نہیں ہے نا ہمیں آخرت کا، قیامت کا متشابہات ہے، لیکن جو دنیا کی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ جو پھولوں میں سے پھل نکالتا ہے اور مادہ بچہ نکالتی ہے،
اسی طرح ہم قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے۔ اور بار بار کفار یہی بات کہیں گے کہ آج دنیا میں جنہوں نے انکار کیا رسولوں کا، اور اب وہ بتائیں گے کہ ہاں واقعی ہم حق پہ نہیں تھے۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے 49۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو میں وہاں بھی مزے ہی کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی کہ عذاب غلیظ، بہت گھٹیا عذاب۔ اب ان آیات میں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے اور بے صبرے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ کہ انسان نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اور اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دولت کا شرک۔ کہتے ہیں نا جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ برائیاں بھی لاتی ہے، یعنی کہ جو ہمیں، اور پھر یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور اگر وہاں بھی پلٹایا جاؤں گا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ یعنی کہ اس دنیا میں یہ سمجھتا ہی نہیں انسان کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس دنیا میں، جو بھی رزق ملا ہے، ہر چیز رزق میں آتی ہے، وہ امتحان کے لیے ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی، اپنا گھر بھی، اپنے بیوی بچے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ جو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ملا ہے، لیکن جو وہاں ملے گا، جو بھی مزے مزے کا ملے گا، وہ انعام کے طور پہ ملے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم یہ بات سمجھیں گے تو پھر یقیناً ہم آزمائش کو آزمائش سمجھیں گے اور پھر آگے کی تیاری کریں گے۔ آیت نمبر 51 ہے، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ آیت ہم سب پہ فٹ آتی ہے۔ اب یہ توحید عملی کا شرک ہے، ہم محسوس نہیں کرتے اس بات کو۔ اس میں کیا ہے؟ مطلب خور انسان ہے، خود غرض انسان ہے۔ جب اس کو غرض ہوتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب غرض ختم ہوتی ہے تو پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ یہی کام قریش مکہ بھی کرتے تھے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ مگر مثلا میری کوئی دوست ہے، میں اس کو اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نہیں بلاتی، خوشیوں پہ میں اس کو نہیں بلاتی، لیکن میں جب غمگین ہوں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی غم کی بات ہوئی ہے، کوئی حادثہ، تو میں اس کو بلانے لگ جاتی ہوں کہ وہ میری ہیلپ کرے گی۔ تو کیا اس کو برا نہیں لگے گا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے کہ وہ انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں، خوشیوں پہ اس کو نہیں بلاتے، نہیں یاد رکھتے، لیکن غموں کے ٹائم ہم لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور خوب خوب بلاتے ہیں۔ اس لیے خوشیوں میں پہلے یاد رکھنا ہے، غموں میں بعد میں۔ اگلی آیت ہے 52۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا۔ اب یہاں قرآن کی حقانیت بتائی جا رہی ہے۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھول جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، یا گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مرید من لقاء، اچھا آگاہ رہو، الا دیکھیں، خبردار رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، پھر ہے خبردار رہو، وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے گھیرے سے نکل نہیں سکتی۔ یہاں قرآن کا قول ہے خود کہ قرآن واقعی برحق ہے، اور یہ جو کائنات ہے، میرے خیال میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ اللہ کا فعل ہے، اور جو قرآن ہے
وہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں دونوں پر ایمان رکھنا ہے، دونوں طریقوں سے ایمان رکھنا ہے، یعنی کہ قرآن پہ۔ اب قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ حق پر ہے، پیاری سی آیت پر اس صورت کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آگے سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ، اور اس سورہ کا نمبر ہے 42۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ سیدہ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں سرداران قریش کی اندھی بہری تک جو مخالفت تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے کاری ضربیں لگائی ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنا، پوری سورہ کا تقریباً۔ یہ مضمون اس سورہ میں بڑی شد و مد سے نظر آئے گا۔ تاکیدی اسلوب ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں تم پیچھے ہٹے تو اللہ دشمنوں کو تم پر غالب کر دے گا، اور اس کے جو تم اختلافات کرتے ہو ان کو چھوڑ کر ایک مٹھی بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرو تاکہ اللہ کا دین غالب ہو۔ اگر تم جدا جدا ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں توڑ دے گا۔ اس سورہ کا یہ مضمون ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وحی کی ممکنہ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اچھا، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ بھی اس صورت کی خاص بات ہے کہ اس کی پہلی دو آیتیں دونوں ہی حروف مقطعات ہیں، اور اس کی شروع کی آیتوں میں عظمت باری تعالیٰ ہے، اور قرآن میں یہ واحد سورہ ہے جس کی پہلی دونوں آیتیں حروف مقطعات ہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت تو جو ہے بیان کرنے بیٹھو تو گھنٹے گزر جائیں۔ یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی کہ انسان جو ہیں وہ دنیا میں اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو جسارتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں شرک کرنا یا کفر کرنا اور باقی بھی جتنے گناہ ہو رہے ہیں، تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آئے اس پہ کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اور یہ جو بغاوت انسان کرتے ہیں، ہم کرنے والے فرشتے جو تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں اللہ کا، وہ درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے اس کی غلطیوں سے درگزر فرما، یعنی کہ انسانوں کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ سے ان پر عذاب نہ نازل کرنے کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جس وقت غصہ بھڑکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے زمین کے لوگوں کے لیے آسمان کی مخلوق فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ فرشتے ہمارے لیے اچھی سے اچھی، پیاری سے پیاری دعائیں کریں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ یعنی کہ حوالہ دار نہیں ہو، تم ان کی قسمتیں لکھنے والے نہیں ہو، یا تم ان کی قسمتوں کے مالک نہیں ہو۔ اچھا، اس میں اولیاء کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، اس سورہ میں بار بار ولی کا لفظ آئے گا۔
بار بار آئے گا. اور جو ولی ہے اس کا یہاں میننگ میں بتا دیتی ہوں. اس کے بہت سارے میننگ ہیں. سرپرست، نگران، دوست، مددگار اور خدا سے بچانے والا، یعنی کہ وہاں سفارش کرنے والا. بہت سارے میننگ ہیں. غلطی پر غلطی سے روکنے والا، جس پر آدمی اعتماد کر سکتا ہو وہ. اب یہاں یہ تقریباً ان سارے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 7. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو. اب دیکھیں، مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. اور باقی ساری دنیا کو کس نے خبردار کرنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے. اور دیکھا ہے صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے، کہاں کہاں تک نہیں پہنچے صحابہ کرام. اور دیکھیں مسائل کیا تھے. پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پہ کرتے تھے یا گدھوں پہ کرتے تھے، جس جس چیز پہ بھی کرتے تھے پوری دنیا میں پہنچے. اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اچھا اب دیکھیں، قرآن جو ہے وہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا، صرف ہدایت کے لیے نہیں آیا، یہ ڈرانے کے لیے بھی آیا ہے اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھی آیا ہے. ہم بار بار قرآن میں پڑھیں گے. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. یعنی کہ کوئی نیوٹرل پلیس نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اب انسان یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اس لیے یہاں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت حاصل کرنے کے قابل اعمال کی توفیق عطا فرما. آمین. آیت 8 ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. بے شک، یعنی اپنا محاسبہ کرنا ہے یہاں کہ اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے حساب لے، ہم اپنا حساب محاسبہ خود کر لیں. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 10. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. یعنی کہ جس بھی کام میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اس کا فائنل اتھارٹی جو ہے یا جو فائنل آرڈر ہوگا وہ وہی اپلائی ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا. اب اس میں جو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی لاز بنائے جائیں گے تو اسلامی ملک کے اندر ان لاز کے اندر جو فائنل اتھارٹی اور فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی جو ہے اسلام کے مطابق اس کو رکھا جائے گا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح یہودی، عیسائی اور اسلام وہ اس میں آپس میں اختلافات بھی ہیں، یعنی کہ تینوں مذاہب کے، اور ہر مذہب کا پیروکار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے. حالانکہ سارے دین ایک وقت میں تو سچے نہیں ہو سکتے، ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے. تو جو سچا دین ہے وہ صرف قرآن کے مطابق اور وہ اسلام ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. نیکسٹ آیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپائیوں کے جوڑے بھی بنائے ہیں. تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، مطلب کہ ذات میں، صفات میں، اس میں توحید کی جو قسمیں ہیں، 3 قسمیں، ان کے بارے میں کہ اس کی نہ تو ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں اس جیسا کوئی ہے. وہ واحد ہے اور بے نیاز ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے. یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. خزانے جو دنیا اور آسمان اور زمین کے ہیں، اس کی ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز اس کے کن سے جو ہے وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے،
اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اب یہ آیا کنٹینیو ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو کیونکہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے لیے ان کا وہی پیغام تھا۔ تو اسی طرح ایک یہ مماثلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوح علیہ السلام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کیونکہ وہی لوگ تھے جو کشتی سے بچے تھے، تو ان کا پیغام بھی ان سب لوگوں کے لیے اس وقت تھا جو اس وقت دنیا میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ پھوٹ نہ ڈالنا کا مطلب ہے کہ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور تم جس چیز کی طرف، وہی آیا کنٹینیو ہے، انہیں بلا رہے ہو وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہے، یعنی کہ توحید، کیونکہ انہوں نے تو بت بنائے ہوئے تھے جن کو وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور وہ ان کو توحید کی بات جو ہے وہ تو ان کے لیے بڑی مشکل ان کو محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، یعنی کہ ہدایت کے لیے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان جب تک یہ خود نہیں چاہے گا کہ اسے اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو، اور وہ دعا نہیں مانگے گا اس چیز کی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پہ ہونے کے باوجود، پیغمبر حق ہونے کے باوجود ہر وقت دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ مجھے دین پہ قائم رکھنا۔ حالانکہ ان کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کو آلریڈی دین پہ قائم رکھا تھا، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ دعا مانگنے کی۔ تو یہ دو دعائیں ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا اور باہم ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے سے ہی قرار پائے نہ ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پاس آپس میں اختلاف کرنے کی۔ جو بڑے بڑے علماء تھے یہود کے اور نصارہ کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہر وقت نیچا دکھانے، اور یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بہتر ہیں، وہ کہتے تھے ہم بہتر ہیں، تو اس میں کوئی دلیل نہیں تھی، صرف ایک ضد تھی ان کے درمیان میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے سے یہ مقرر نہ ہوتا کہ ایک وقت مقرر ہے ان کے عذاب کا، تو بہت پہلے ہی ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا ہر ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہی آیا کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو ان کے بعد، یعنی کہ جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں، جو بعد میں آ کے جنہوں نے پڑھی، اب کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء آپس میں ہر چیز میں اختلاف کرتے تھے، تو انہوں نے کتاب پر ہی شک کرنا شروع کر دیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ پہ بھی آتی ہے اور قرآن کو پڑھنے والوں پر بھی آتی ہے، کہ جب ہم ہماری آج کی جنریشنز علماء کو ہر چیز پر اختلاف کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتاب بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء کو، جو ایک یعنی کہ جو بڑے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہر وقت اختلاف کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ شک میں نہ پڑیں، وہ کتاب پر یقین رکھیں۔ نیکسٹ آیا ہے، بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ اچھا، یہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے میں انصاف کرتا رہوں، کہ جب بھی تم کوئی اپنا معاملہ میرے پاس لاؤ گے تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، یعنی کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، حق اور ظاہر باطل جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے قرآن کے آنے کے بعد، تو اس لیے اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یہی بات جو ہے سورۃ الکافرون میں بھی، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارا تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ بات واضح ہو چکی ہے۔
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کا جھگڑا اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہ اس میں بھی دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی ہے، یعنی کہ مکہ کے جو مسلمان تھے، وہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، جو کفار تھے انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہوا تھا، کس طرح ان پہ ظلم نہیں کیے، اور کس وجہ سے؟ محض بغض کی وجہ سے، انات کی وجہ سے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کہ یہ کون ہے جو بیچ میں اٹھ کے آ گیا جس کو جو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، اور یہ ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، جب کوئی ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ کون ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے، اور سب سے پہلے مذاق اڑانے والے بھی جو ہیں وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے وہ ہوتے ہیں اس میں۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سب باطل ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے۔ ترازو سے مراد میزان ہے، وہ اللہ کی شریعت، یعنی کہ ترازو جو ہے وہ اللہ کی شریعت ہے جو حق اور باطل کا فرق واضح کرتی ہے۔ اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو، یعنی کہ فیصلے کی گھڑی کو، یہ جو سٹائل ہے بات کرنے کا سے، کہ کیا پتہ قریب ہی ہو، یعنی کہ اس کو بہت دور سمجھ کے ٹالنا نہیں چاہیے، یا اس کو یہ سمجھ کے کہ ابھی تو بہت دور ہے اور انسان گناہوں میں لگا رہے۔ جیسے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب جوانی ہوتی ہے تو ہم گناہوں میں ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بڑھاپا آئے گا تو پھر ہم کچھ نیکیاں کما لیں گے۔ تو انسان کو فیصلے کی گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہر وقت موت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اس کو پا لیا، سمجھ لیا، وہ تو پھر ڈرتے ہی ہیں۔ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑے طاقت اور بڑے غلبے والا ہے، بے شک قوی عزیز۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ کے نام جو ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے تو اس کی اتنی حکمت ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے ناموں کا علم حاصل کریں۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ مطلب یعنی کہ جو صرف دنیا کا طلب گار ہے، اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے الرحمن، یعنی کہ وہ سب کو دیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن جو آخرت کے طلب گار ہوں گے ان کو یقیناً آخرت کا حصہ ملے گا، اور جو دنیا کے طلب گار ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر رکھے ہیں، جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے ہی نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ نے نہ تو شرک کا حکم دیا، نہ گناہوں کا حکم دیا، لیکن ان کے بنائے ہوئے شرکوں نے انسان کو اس راہ پر لگا دیا، لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک کو فالو کرتے ہوئے ہمیشہ سوچ اور سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی اچھی اگزامپل تھی کہ ہم لیڈیز سوٹ بھی لینے جاتی ہیں نا تو ہم کہتی ہیں برانڈ کا سوٹ ہو، تو جب آپ دین کسی سے حاصل کرنا جاتے ہیں نا، کسی اسکالر کی بات سنتے ہیں، تو اس میں بھی بہت الرٹ رہیں کہ میں کس سے دین حاصل کر رہی ہوں، میں کس کی بات سن رہی ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں ڈیپلی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں ان کی بات اٹریکٹ کر جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرور دین کا تعلیم کسی سے بھی حاصل کرتے ہوئے پہلے دیکھیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل سامنے ہے، وہ کس طرح صادق اور امین تھے نبوت سے پہلے، ان کا ایک کریکٹر تھا لوگوں کے سامنے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش سے ایک تعلق تھا، ایک رشتہ داری تھا، ایک رشتہ داری تھی ان کی۔ تو واز میں، تبلیغ میں انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن ایک سوال ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو۔ تم میری بات کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، اس سے باز رہو۔ اگر تم میرے دستے بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری کے ناطے مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، میرے راستے کے روڑے نہ اٹکاؤ، تاکہ میں فریضہ رسالت ادا کر سکوں۔
جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو یقیناً اللہ کئی گناہ کر کے اس کو لوٹاتا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ملامت کا انداز ہے کہ یہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ آپ کا کریکٹر ان کے سامنے ہے، آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا اور اگر خدا نخواستہ، جیسے یعنی کہ یہ سٹائل ایک بات کرنے کا کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ بھی مہر لگا دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اور یقیناً آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملامت کے انداز میں کفار مکہ کو خطاب ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے جو کارساز ہے اور قابل حمد و ثنا ہے، بے شک۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے، کہ جب اللہ چاہے گا آخرت آ جائے گی اور اللہ پھر سب کو جمع کر دے گا۔ رکو نمبر 5 ہے، آیہ نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور وہ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ یہاں پہ واحش اور غضب کی غصے کی بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تم لوگوں کا سامنا کا اس سے مطلع ہونا پسند نہ کرو، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، وہ گناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی وہ بال بن جاتے ہیں۔ فواحش سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، غصہ نہ کرے۔ اگر انسان غصہ نہ کرے تو اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کرو۔ آیت نمبر 38 ہے، جو اپنے رب کے حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اہل ایمان کی ایک صفت بیان ہوئی ہے مشورہ کرنے کی، تو بہتری ہوتی ہے کہ آپس میں مشورے سے کام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام اور قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ اذان کے بارے میں مشورہ کیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے کوئی بگل بجانے کو کہا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، تو پھر صحابہ کرام کے مشورے سے وسلم نے اپنا حضرت بلال کو کہا کہ کیوں آپ نماز کی طرف بلائیں لوگوں کو،
اور اذان کا حکم دیا تھا۔ آیت نمبر 39 ہے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی ظالموں سے درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا اس کی فضیلت ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ یعنی آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کا اجر ہے۔ 44 نمبر آیت ہے، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے، یعنی وہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ ہم پلٹ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں رہیں گے، اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو ہیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا اس کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ بات کئی دفعہ پیچھے بھی آئی ہے، ابھی بھی آئی ہے، بابی نے بھی پڑھی تھی میرے خیال میں، یہ کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اسی نعمت کے مزے چکھنے لگ پڑتا ہے اور اسی میں پھول جاتا ہے، یعنی کہ یہ کسی میرے اپنے اس کی بات ہے کہ میرے میں اتنا تھا کہ یہ اللہ میاں کی رحمت نہیں سمجھتا، اپنی کوئی فن سمجھتا ہے، تو پھر اگر اس کو اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر نہ شکرہ بنتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ 49 نمبر آیت ہے، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ ظاہر وہ ان کی ماں نہیں تھی، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ معجزہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے اولاد دے سکتا ہے، جیسے چاہے بانچ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ 51 نمبر آیت ہے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف ہے، اس کا مطلب ہے ornaments of gold اور پیور گولڈ۔ نام جو اس کا ہے، یہ
آیت نمبر 35 میں زخرف کے نام سے ماخوذ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے. اس کا زمانہ نزول کا ہے کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کے مضامین کے غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی جس میں المومن، حامیم، السجدہ اور شورا نازل ہوئیں. یہ ایک ہی سلسلے کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا نزول اس وقت شروع ہوا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے تھے. شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھے بیٹھے مشورے کرتے تھے کہ آپ کو کس طرح ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہو بھی چکا تھا. اس صورتحال کی طرف آیت نمبر 79 اور 80 میں صاف اشارہ معلوم ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں، پھر اس کے مضامین بھی اسی میں واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم جیسے پتہ ہے حروف مقطعات ہیں. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. جیسا کہ دیگری کی صورتوں کی طرح جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے ان کا عام طریقہ ہے کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عزت و عظمت کی بات ہوتی ہے موسٹلی، اور یہاں پر بھی قرآن مجید کی ہی بات کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور قسم کھانے کے بعد قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، کہ واضح کھلی کتاب. پھر یہ فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. مکہ والوں سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اپنی زبان میں ہے تاکہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور تمہیں آسانی سے اسے سمجھ سکو. اگلی آیت 4 ہے. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سب ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جس میں تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب ماخذ ہیں. اس کو سورۃ واقعہ میں پوشیدہ اور محفوظ کتاب کہا گیا ہے، اور سورۃ بروج میں اس کے لیے لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ہم بھی لوح محفوظ کے نام سے تھوڑا سا اسے جانتے ہیں، جس کے معنی ہے لکھا، جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا. قرآن کے متعلق یہ فرمایا ہے یہ ام الکتاب میں سے ہے، اور اس کتاب کی تعریف کی گئی ہے، اور اس کا تعلق کتاب مبین سے بھی ہے اور ام الکتاب سے بھی، یعنی یہ تعریف قرآن کی بھی ہے اور اس اصل کتاب کی جس سے قرآن معقول یا ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ. آگے ہے آیت نمبر 5. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یہاں پر مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سناتے ہیں تو تم منہ موڑ لیتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو. کیا تمہاری نالائکی کی وجہ سے ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، کہ پہلے بھی کرتے تھے لیکن لوگ ایسے باقی نبیوں کی دفعہ بھی، لیکن ان کو نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نہیں ہوئی جب تک انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی نہیں کی. اگلی آیت ہے. پہلی گزری قوموں میں سے بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، کہ وہ پرانے لوگ بھی ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو چھوٹے موٹے سردار ہو مکہ والوں لوگوں سے، کہ جو قومیں جنہیں ہم نے تباہ کیا تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، جیسے پیچھے مثالوں میں گزر چکے ہیں. یہاں یہ تھوڑا سا چھوٹ گیا، پچھلی قوموں کی مثال گزر چکی ہے، ترجمے میں یہ تھا، تو اس کا یہ ہے کہ وہ پہلے مثال ہم ایگزامپل جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں. آگے آیت نمبر 9 ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا. یعنی اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی معبود بنا رکھے تھے. اگلی آیت ہے. وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، گہوارہ مطلب پرسکون رہنے کی، سکون سے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے، اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو.
جیسے یہ تو بہت ایزی ہے، مطلب سمجھ میں آنے والی ہے، آگے چلتے ہیں۔ جس طرح جس نے اس خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ خاص مقدار میں، جتنا فصلوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر زیادہ پانی ہو جائے گا تو فصلیں خراب ہو جائیں گی، اور کم ہو جائے گا تو وہ سوکھ جائیں گی۔ اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا کہاں پہ پانی برسانا ہے، وہ اپنے حساب سے برساتا ہے۔ اگلی آیت ہے اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، کہ وہ پھر جب پانی صحیح ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کھیت بھی لہلہاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روز تم اس زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی جیسے ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ قیامت کے دن انسان زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ پودے نکلتے ہیں، یا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھائے جانے کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھائے جائیں گے۔ اگلی ہے وہی جس نے یہ تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اگلی ہے اسی آیت کا اگلا حصہ، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سفر کی دعا ہے، میں آگے اس تفسیر میں تھوڑا سا پڑھتی ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پھر 3 دفعہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آیت ہے 15۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ جز بنانے سے مراد ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دے دیا جائے، یعنی لوگ جانتے ہوئے بھی انسانوں کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو سارے عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے ہیں بھی۔ اللہ معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ یعنی کہ خود تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جو کہ مطلب فطرتاً کمزور ہوتی ہیں۔ اور یہاں 2 صفات عورتوں کی بیان کی ہوئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی تربیت اور نشوونما زیورات میں اور زینت میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی ان کی شخصیت کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے، اور دوسرا اگر کسی سے بحث ہوتی ہے تو بھی وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکتی ہیں اور نہ ہی فریق مخالف کے دلائل کا توڑ ہی کر سکتی ہیں۔ یہ عورت کی 2 فطری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک گنا فضیلت رکھتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں، یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو بکس آئی ہیں انہیں کون سا انہوں نے مطلب تھام کے رکھا ہے، ان کو فالو کرتے رہے، بلکہ ہر کتاب کو ہی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ ترجمہ ہے نہیں بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا
بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی تمہارے باپ دادوں تو گمراہ تھے، میں تمہارے پاس ایک سچا راستہ لایا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بری الذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے ایک پائندہ و تابندہ بات بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی پوری زندگی کلمہ توحید کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ گزاری اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی ہی تلقین کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جعلہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کو فاعل اللہ کو اس میں فاعل جو ہے وہ اللہ کو قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے رہے۔ آگے ترجمہ ہے بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، بار بار کی ریپیٹ کی ہوئی بات کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی کیوں نازل ہوا اور اتنے بلند پایا لوگ تھے وہاں پہ، ان میں سے کسی پر کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے تو کوئی کسی کے ساتھ لے کام کرنے والا نہ ہوتا۔ مال و دولت میں، عقل و فہم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے رکھا کہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے، اور عقل و فہم میں زیادہ مطلب رکھنے والا عقل و فہم اپنے سے کم عقل لوگوں کی ان سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت سے جو ہے وہ کائنات کا نظام بخوبی چل رہا ہے، ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں سب برابر ہوتے تو کوئی بھی کسی دوسرے کے کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اور آگے جو ترجمہ ہے کہ آپ کی رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی وہ اکٹھا کرتے ہیں وہ اس سے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 36۔ ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا، یعنی فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو راہ حق سے روکتا ہے اور اس کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ لیکن جب قیامت آتی ہے اور اپنے سامنے عذاب کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت بھرے انداز میں پھر کہتا ہے کہ کاش یہ شیطان میرا دوست نہ ہوتا۔ آگے ترجمہ ہے، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک، یعنی جو غلط راہ پر ڈالنے والا ہے اور جو گمراہی قبول کرنے والا ہے دونوں ایک جیسے ہیں، اور پھر جب وہ دونوں ایک جیسے ہیں تو ان کے لیے عذاب بھی ایک ہی جیسا ہوگا۔ آگے ترجمہ ہے، اب کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ؟
اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب، اچھا یہاں پر تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اندھوں کو دکھانے اور بہروں کو سنانے کی کوشش میں اپنی جان نہ کھپاؤ، یہ کہ تمہارے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم زندہ رہو گے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اگر اٹھا لیے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے ان کی خبر لی جائے گی، دونوں صورتوں میں عذاب ان پہ آنا ہی ہے۔ ترجمہ آگے، تم بہرحال اس کتاب کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بس یہ اطمینان کافی ہے کہ تم حق پر ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، لہٰذا نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا فرض انجام دیتے چلے جاؤ۔ آگے ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سب قوموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قریش اور اہل عرب میں اپنا نبی بھیجا اور اس کی زبان میں اپنی کتاب نازل کی، تو اگر اب وہ اس کی ناقدری کرنا چاہتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب انہیں اس کے جواب دینا پڑے گا۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کے تاکہ ان کی بندگی کی جائے؟ اچھا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے رسول دنیا میں جو تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی کیا عبادت کا مستحق ہے، یعنی سوالیہ انداز میں یہ چیز بیان کی جائے۔ اب نیکسٹ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جو کہ پہلے سورہ اعراف میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے صاحب، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اپنی بات سے پھر جاتے۔ اب یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں راہ حق کا پیغام پہنچایا اور نشانیاں دکھائیں تو سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اور جو آگے بیان پھر دیا گیا وہ یہ کہا جا رہا ہے جو پہلے سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے کہ اللہ کسی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ شاید لوگ رجوع کریں۔ اس طرح موسیٰ کی قوم پر بھی مختلف قسم کے عذاب بھیجے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ مصر میں قحط سازی ہوئی، پھر شدید طوفان، پھر جادوگروں سے مقابلہ، پھر ٹیڈی دلوں کا اور سرسریوں کا حملہ، پھر مینڈکوں کا طوفان، اور پھر خون کا عذاب وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ عذاب سے نجات پانے کے لیے یہ فرعون اور اس کی درباری جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور یہ عذاب اس وقت تک نہ ٹلتے تھے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا نہ کر لیتے، اور جب عذاب ٹل جانے کے بعد وہ راہ راست قبول کرنے کے وعدے سے یہ لوگ پھر جاتے تھے۔ آگے ہے ایک ترجمہ، ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اب یہاں پر پورے ملک میں منادیوں کے ذریعے جو ہے فرعون نے ڈھورا پٹوا دیا کہ کیا مصر کی حکمرانی میری نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اس نے خدائی کا ایک طرح سے دعویٰ کیا، یعنی شرک کیا۔ اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پے در پہ معجزات لے کر آ رہے تھے، اور جس سے وہ اور اس کی قوم گھبرا چکے تھے، تو اس گھبراہٹ کے عالم میں اس نے یہ سب کچھ کہا۔ آگے ترجمہ کرتی ہوں، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا سے مفسرین نے جو رائے لی ہے وہ یہ کہ یا تو ان کا مطلب یہ اعتراض تھا کہ اس پر لکنت تھی جو حضرت موسیٰ کی زبان میں بچپن سے ہی تھی، اور لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری مطلب اپنی لکنت کے لیے
تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی. تو کچھ مفسرین کا یہ خیال بھی ہے کہ یہاں پر اس معنی میں لیا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا یہ الجھی باتیں کر رہا ہے یا کیا بہکی باتیں کر رہا ہے. آگے ترجمہ ہے، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. یعنی فرعون یہ کہتا تھا کہ اگر وہ واقعی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے بادشاہ نے اپنی جانب سے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے تو پھر اس کو کوئی شاہانہ پروٹوکول کیوں نہیں ملا، یعنی فرشتوں کے دستے جو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ آئے. ترجمہ آگے، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر بھیجا. یعنی ہوا یہ تھا کہ مطلب فرعون نے جو ہے اپنا ڈھنڈورا پٹوا کر اپنے قوم کی مت مار دی تھی اور وہ سب اس کے دھانسے میں آ گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑے مطلب آپ کو پتہ جس ہر مطلب جب قوم کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آ کر ہی رہتا ہے. تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. اور اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے یہاں پر کہ جو ان کے انجام سے سبق نہ لیں ان قصوں کے، انہی کی روش پر چلیں تو ان کے لیے وہ پیشرو ہیں، اور جو سبق لینے والے ہیں ان کے لیے وہ نمونہ عبرت ہے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 57. اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیتیں تھیں. اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر شروع ہو رہا ہے. اگلی 3 آیتیں جو ہیں 56 سے 59 تک ایک ہی کانٹیکس میں ہیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی. میں اکٹھا ترجمہ کر کے پھر اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا بتاتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا. اب یہ تھا کہ جو کفار مکہ کی طرف کیونکہ بیان جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے عیسیٰ ان کے معبودوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی جو ہے وہ بات مانو، تو آگے سے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ حضرت مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنتے تھے تو جھگڑا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قابل مداح ہیں، حالانکہ عیسائیوں نے تو انہیں بھی معبود بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے معبود کیوں برے ہیں؟ کیا وہ بھی بہتر نہیں ہے؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام پھر وہ کیوں جنت میں جائیں گے، وہ کیوں نہیں جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کا خوشی سے چلانا، یعنی کہ ایک مذاق کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا، تو وہ صرف جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے. تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ پھر ہمارے اگر معبود جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں جا رہے. تو ان تینوں آیات کا ایک ہی کانٹیکٹ ہے. اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اور یہاں اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قیامت کے قریب، تو یہ بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے، تو اس وقت قیامت کا وقت بہت ہی قریب ہوگا. اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. تو یہ بھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. اس میں آپ عربک میں دیکھیں قال قد جئتکم بالحکمہ، کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تورات، وہ ایک کتاب تھی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی وہ وزڈم تھی، یعنی کہ اس میں حکمت والی باتیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں شریعت تھی. اور فائنلی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت اور وزڈم دونوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے طرف بھیجا. تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو انہیں واضح کر دوں. تو جو بھی ان کے اعمال تھے کہ حلال و حرام کی تمیز اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے،
ان ساری چیزوں میں جو ان کے درمیان اختلاف تھے میں ان کو تم پہ واضح کرنے آیا ہوں۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ اب یہ جو جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا اس میں وہی بات ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ انہیں نعوذ باللہ ولد زنا جو ہے وہ ان کو قرار دیا، اور جبکہ عیسائیوں نے غلف سے کام لے کے انہیں معبود بنا لیا۔ ایک تو یہ چیز اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ بات بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر ہی بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ایک نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا نعوذ باللہ، اور ایک نے ان کو کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے خرابی ہے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں بہت جگہ ہم نے پڑھا کہ لوگ اپنے نارمل کاموں میں مشغول ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ ملے گی کہ وہ توبہ کر سکیں۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے جو دین کے قریب ہوں۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ تھے بھی فرما بردار، یعنی کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے قیامت کے دن ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش پشاش جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس میں جو بیویوں کی بات ہے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ مومن بیویاں بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور اس میں جنت والی ملنے والی حوریں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی وہ سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یعنی کہ ایک جیسے وارث ہوتا ہے نا چیزوں کا، تو ہمیں انسانوں کو بھی جو ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، لیکن وہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار کر کہیں گے اے مالک۔ یہاں مالک سے مراد جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ جیسے عربی میں دیکھیں نا، وَنَادَوْا یا مالک، اے مالک اس کو کہیں گے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ مشکل میں ہوں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں مار ہی دیا جائے، لیکن وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے نہ ماننے کا جو ہے حق کو نہ ماننے کا تہیہ کر لیا ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ پھر ان کے مقابلے میں اپنی تدبیر کریں گے، اور ہم اس سے زیادہ مضبوط تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ بھیجے ہوئے فرشتے، یعنی کہ انسان سرگوشیوں میں بھی کوئی بات کرتا ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی کہ جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہ یعنی کہ بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا جو ہے نہیں، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو کہ میں پھر سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، میں سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار ہوتا۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا ہے۔ بس آپ انہیں اسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، بے شک۔ اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ کے پاس سب اختیارات ہیں اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔
دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ حق بات سے مراد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ اقرار بھی علم اور بصیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں کہ بس سنی سنائی بات جو ہم نے اپنے بڑوں کو سنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، ہمیں اس کا پراپر یقین، کہتے ہیں دل سے یقین اور زبان سے اقرار، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ بھی ہے کہ شفاعت کرنے کا حق، ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے، وہ ان کے باطل معبود نہیں ہوں. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں. اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. کہ جب پیغمبر ظاہر ہے اتنے عرصے سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے اور لوگ نہیں ان کی بات سن رہے ہوتے، تو وہ پھر اللہ سے شکایت کہہ لیں یا دعا کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. یہ جو سلام ہے یعنی کہ بھی تمہارا راستہ تمہاری طرف، میرا راستہ میری طرف، تو اب جو ہے تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا حقیقت. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، اور اس کا دخان کا مطلب ہوتا ہے کہ دھواں، اور اس کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 10 میں ہے. اور اس کا زمانہ نزول جیسے پچھلی صورتیں آ رہی ہیں اسی طرح معتبر روایت کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن مضامین سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی سورہ زخرف اور اس سے پہلی چند صورتوں کے ساتھ یا اس کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہے. تاریخی پس منظر میں یہ ہے کہ جب کفار مکہ کے مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتے چلی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط سے میری مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے. آخر کار بعض سرداران قریش، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور اسی موقع پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آگے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. حامیم والکتاب المبین. حامیم جیسا کہ حروف مقطعات میں سے ہے. آگے قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پہ. اس میں جو رات بتائی گئی ہے، یہ رات وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور کچھ مفسرین اس میں ایک دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شعبان کی رات ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا واقعہ سورہ قدر میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. اور یہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ شعبان کی رات ہے. حالانکہ یہ سراسر غلط دلیل ہے. اس میں قرآن کا نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ہی نازل ہوا. آگے ترجمہ ہے. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کے رب کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ڈال دے اور ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے اور ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں. تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. یہاں پہ رسول مبین مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے کارنامے بالکل سب کے سامنے آیا تھے، تو وہ سچے رسول تھے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے آ کے کھول کھول کے آیتیں بیان کی تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب یہ عذاب نازل ہوا، قحط نازل ہوا، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ دھواں ہے آسمان میں ہمارے لیے۔ اس کا پورا واقعہ، اس کی تفصیل جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، آگے ترجمہ کرتی ہوں۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے آگے فرعون کا بھی واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، ان کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو آگے ترجمہ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا کہ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت، شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں رکوع ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب اور فرعون سے نجات دی۔ یہ پورا پیچھے جو ذکر چل رہا تھا پچھلے رکوع میں وہی آگے ہے۔ جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقعہ بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ اب یہ جو ہے اس آیت میں کفار مکہ کو اصل میں جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہو، تم کیا اس چیز کو نہیں جانتے کہ جو فرعون تھا اس کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ تو اس طرح کے بڑے سے بڑے سرکش لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں جو ہے وہ خدائی کا روپ دھارے بیٹھے تھے، اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نیستہ نابود کر دیا۔ تو کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا ہستی ہے کہ تم اس کہرے الہی کے آگے ٹھہر سکو۔ اس کے اگلی آیت اس سے آگے ترجمہ ہے، ان کی حالت بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ہم پیچھے بار بار ہم نے ذکر پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں پر فوقیت دی تھی، اور آگے ترجمہ ہے، انہوں نے ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یعنی وہ اتنے سارے معجزات بھی ان کو دکھائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم یا اس سے پہلے کے لوگ۔ یہ جو ہے یہاں پر یہ طبا کی قوم جو ہے یہ بھی پچھلی قوموں کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں کوئی قرآن میں اتنا خاص ذکر نہیں ہے، اس لیے آگے ہے، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، اور یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا، یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ صرف کوئی کھیل تماشا یا ہنسی مذاق یا ٹائم گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر غور کرنا ہے تو جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری ہدایت بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت بھی ان کو ہر طرف نظر آتی ہے۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز سے قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے بے شک۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔
पकड़ो उसे और रगेदे हुए ले जाओ उसको जहन्नुम के बीचों बीच और अंडेल दो उसके सर पर खौलते पानी का अजाब। चख उसका मजा, बड़ा जबरदस्त और इज्जतदार आदमी है तू। ये वही चीज है जिसके आने पर तुम लोग शक रखते थे। अब ये क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि जो होंगे ये जुल्म करने वाले, उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। खुदा तर्स लोग अमन की जगह में होंगे। आगे फौरन ही अल्लाह ताला जो है वो जब ये इस तरह की आयत आती हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो मोमिन लोगों के लिए या नेक लोगों के लिए फिर उनका हौसला इस तरह बढ़ाते हैं। हमेशा ये इस तरह की आयत के बाद ये दूसरी आयत जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ आती है कि खुदा तर्स लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान और हम गोरी गोरी आहो चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। वहाँ मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी और अल्लाह अपने फजल से उनको जहन्नुम के अजाब से बचा देगा। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारी ज़बान में सहल बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी इंतज़ार करो और ये भी मुंतज़िर हैं। यानी यहाँ पर जो आखिर में कहा जा रहा है ना कि यानी ये लोग अगर नसीहत कबूल नहीं करते तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप देखते जाइए कि किस तरह इनकी जो है वो शामत आती है। ये भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखें तुम्हारी इस दावत का क्या अंजाम होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगे सूरत जासिया है। सूरत जासिया का मतलब है क्राउचिंग यानी घुटने टेकना, और ये इसी वक्त नाजिल हुई थी जब सूरह गाफिर, फसीलत, शोरा और ज़खरफ और दुखान नबूवत के चौथे से 7वें साल के लगभग हुई थी नाजिल। और ये लोगों को जो नसीहत और तंबीह करती है जो खुदाई हक को झुटलाती हैं, और इंसानी तकब्बुर के बारे में जो जो है इसमें बताया गया है कि जो लोग बोलते हैं कि जिनको शक व शुबात है क़यामत के आने पे, वो सारी की सारी कौमें अल्लाह के सामने घुटने टेक कर खड़ी हों आखिरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम हुरूफ़ क़ुतात में से है। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और दाना की तरफ से है। बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी और जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और जो वो खुदा ने आसमान में रिज्क नाजिल फरमाया फिर इससे ज़मीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा किया, इसमें हवाओं के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और ये खुदा की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। तो ये खुदा इस और इसकी आयतों के बाद किस बात पर तुम ईमान लाएंगे। मतलब ये है कि कुरान जो हक की तरफ नहायत सफाई और वजाहत से नाजिल हुआ है, इसकी रोशन आयतें तुझ पर तलावत की जा रही हैं, जिसे सुन रहे हैं और फिर भी ईमान नहीं लाते और ना ही अमल करते हैं, तो फिर आखिर ईमान किस चीज पर लाएंगे। हर झूठे गुनहगार पर अफसोस है कि खुदा की आयतें इसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो इनको सुन लेता है, मगर फिर गरूर से जिद करता है कि गोया इनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। और वो जब हमारी कुछ आयतें से मालूम होती हैं तो वो इनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। इनके सामने दोज़ख है, जो वो काम करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएंगे, और ना वही काम आएंगे जिनको उन्होंने खुदा के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और ये हिदायत की किताब है। जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं, इनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अगला रकू है, आयत नंबर 12 है। खुदा ही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे काबू कर दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें, ताकि तुम इसके फजल से माश तलाश करो, ताकि शुक्र करो।
یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں فرما رہا ہے کہ اسی کے حکم سے سمندر کو اس طرح بنا دیا کہ اپنی مرضی سے ہم اس میں سفر کر سکتے ہیں بڑی بڑی کشتیوں کے ساتھ، اور اپنی جو ہے مال تجارتیں کر سکتے ہیں، کمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہمارے فائدے کے لیے، وہ ہم اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اس میں نشانیاں حاصل کریں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کے ان کے اعمال کا بدلہ دے دیں۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اہل علم پر فضیلت دی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر خصوصی نعمتیں انعام فرمائی تھیں ان کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ان پہ کتابیں، ان پر اتاریں، رسولیں ان میں بھیجے، انہیں حکومتیں دی، بہترین اور صاف ستھری غذائیں انہیں عطا کی، اور انہیں اس زمانے کے اور لوگوں پر انہیں برتری دی، اور انہیں امر دین کی عمدہ اور کھلی ہوئی دلیلیں پہنچا دیں تاکہ ان پر اللہ کی حجت قائم ہو گئی۔ اگلی آیت ترجمہ ہے، اور پھر ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیلیں پہنچا دی لیکن پھر وہ ان میں پھوٹ ڈل گئی اور وہ مختلف گروہ بن گئے، اور ان کا جو نفسیات خود ہی کے جو تھا ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور اے نبی تیرا رب ان کا اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن خود ہی کرے گا، اس کا یہ مراد ہے ہم نے۔ اور پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، اور خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کو جیسا کر دیں گے جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہیں، جیسے دوسری آیت میں بھی ہے کہ جنتی اور دوزخی آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہوتے۔ کفر اور برائی والے، ایمان اچھائی والے، موت جس میں دنیا اور آخرت میں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی بدگمانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 22۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ عدل یعنی مطلب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بالکل بے لاگ ہو کے فیصلہ کرے گا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ وہ ایک جیسا سلوک کرے، جیسے کہ کافروں کو یہ گمان تھا کہ یہ گمان تھا کہ جس کی تردید گزشتہ آیت میں بھی کی گئی، جیسے ابھی شمائلہ نے پڑھا ہے کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم ہے، یعنی عدل کے خلاف ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو بوتے ہیں وہ نہ کاٹنے کو ملے، جس طرح کا ہم کوئی درخت بوئیں گے یا فصل بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے بھی۔
اسی طرح سے بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ایمان کے لیے رکھا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ نفس کو معبود بنا لینا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سبھی لوگوں نے ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ اپنا نفس جو کہتا ہے، یعنی ہمارا دل جیسے چاہتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ ہی بس ویسے ہی چلنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ نفس اگر کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، نفس اگر سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہیں ان کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس کے مطابق ہی چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ہر چیز پر پردہ مہر لگا دی گئی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ یعنی ان کو یہ ہے کہ بس ہم زندگی ہمیں مل گئی، بس ہم مر جائیں گے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو حیات بعد الموت ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد اٹھ جانے کو، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور اللہ کی ملاقات، یہ ساری چیزوں پہ ان کا یقین نہیں تھا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ یہ جو نام ہے سورہ کا جاسیہ، یہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ امت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین ہوں، وہ خوف و ہراس کے وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے سارے کے سارے اس وقت جب قیامت قائم ہوگی۔ یہی آیت کا آگے ترجمہ ہے۔ ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے خود اپنے علم میں ہر بات تھی، دوسرا اس نے بہت سارے فرشتے مقرر کر رکھے تھے کہ جو ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو اس وقت وہ ان کو نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ یہ ہیں وہ تمہارے نامہ اعمال جو کہ ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ آگے ترجمہ ہے، پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ ایمان بھی لے آئے، یعنی خالی ایمان ہی نہیں لائے، اس کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اب یہ جو کامیابی کا بتا رہے ہیں کہ یہ کامیابی ان کے لیے ہوگی کہ جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل بھی کی۔ آگے ترجمہ ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، یعنی قیامت کو وہ مذاق میں اڑاتے تھے اور اسی قیامت نے پھر ان کو گھیر لیا۔ آگے ترجمہ ہے، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔
یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں نعمتیں تو دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین تھا کہ تم لوگ مجھ سے ملو گے، تو کہیں گے کہ نہیں ہمیں اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ ہم آپ سے ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اچھا پھر جیسے تم نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا اسی طرح اب جو ہے میں بھی تمہیں بلا دوں گا، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنمی، اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جہنم سے نہیں چھڑوا سکتا۔ آگے ترجمہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے، بے شک اور تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اس سورہ سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ یہ کہ اللہ کی شریعت جیسے آسمانوں پر قائم ہے ویسے ہی اس کو زمین میں قائم کرنا ہے، اور یہ ایک دفعہ ضرور پوری کائنات پر قائم ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا جو بندہ ہے وہ بندگی کر کے فرشتوں سے اوپر مقام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وعاجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک عیشة نقیة ومیتة سویة ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم اس کو پورا نہ کر سکیں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے۔ پوری امت کے لیے پاکستان کو ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ یا اللہ ہمیں سردار بنا دے سب کا، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما، ہمیں ویسا بنا دے میرے مولا جیسا تو پسند کرتا ہے۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، اپنا پیارا بندہ بنا، اپنے کام کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو حیات ہے انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے، ان کے قیام و صیام کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے والدین کو کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔